یہ جو تین طرح کی تکالیف ہیں، ان تین تکالیف کی بنا پر رب تبارک و تعالیٰ نے والدہ کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ واضح کر دیا کہ اے میرے بندے، باپ کا حق، ماں کا حق یہ اسلام کے اندر سب سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کے بعد ماں نے چونکہ تین طرح کی تکلیفیں جھیلیں، بوقت ولادت، اور پھر پیٹ کے اندر جو تکلیف کے ساتھ رکھا، اور پھر جو خون کا عطر پلاتی رہی 2 سال تک، یہ جو تین طرح کی اتنی بڑی تکالیف ہیں، ان کی وجہ سے تم پر ماں کا سب سے بڑا حق ہے۔ اسی لیے جب یہ تین طرح کی تکالیف علماء نے دیکھیں، بلکہ سب سے پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ پھر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر کون میرے حسن سلوک کا مستحق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امک کا، تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے عرض کی، ثم من، اس کے بعد کون حقدار ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا، امک کا، تمہاری ماں۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم من، پھر اس کے بعد کون حقدار ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امک کا، تمہاری ماں۔ صحابی نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو کا، تمہارا باپ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ امو کا ماں کے بارے میں جواب دیا۔ اسی طرف اشارہ تھا کہ 3 تکالیف وہ سہتی ہے، جبکہ جو باپ ہے وہ ایک تکلیف کے اندر شامل ہے، پرورش، دودھ پلانے کی جو مدت ہے، اس پرورش کے حق کے اندر باپ شامل ہے۔ ماں نے چونکہ 3 تکالیف برداشت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رعایت کرتے ہوئے 3 مرتبہ ماں کا حق زیادہ بیان کیا۔ اور پھر یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بابیہ۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ میں مرد کو اس کی ماں کے حق میں وصیت کرتا ہوں، میں مرد کو اس کی ماں کے حق میں تلقین کرتا ہوں، میں مرد کو اس کی ماں کے حق میں تاکید کرتا ہوں۔ چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا، میں مرد کو اس کے باپ کے حق میں تاکید اور وصیت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا، چونکہ جو والدہ ہے وہ 3 طرح کی تکالیف سہتی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تاکیداً حکم ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ حکم ارشاد فرمایا۔ اسی سے پھر جو ہمارے فقہائے اناف ہیں، جو فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ہیں، انہوں نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا کہ چونکہ 3 طرح کی تکالیف صحیح ہیں، چونکہ اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، لہٰذا خدمت کے اندر ماں کو باپ پر ترجیح حاصل ہے۔ ہاں البتہ جو تعظیم کا معاملہ ہے، بیٹے کو، اولاد کو یہ حکم ہے کہ تعظیم وہ ماں کے مقابلے میں باپ کی زیادہ کرے گا، یعنی جیسی باپ گھر میں آئے وہ کھڑا ہو جائے تعظیماً، ہر وقت اس کی تعظیم بجا لاتا رہے، تعظیم اس کی زیادہ کرے۔ لیکن جب حکم مثلا ماں یہ کہے کہ پانی پلاؤ، دونوں باہر سے آئے تھے ماں اور باپ، کہا کہ بیٹا پانی پلاؤ، علماء نے کہا کہ پہلے ماں کو پانی پلائے پھر باپ کو پانی پلائے۔ اسی طرح جب پاؤں دبانے کی باری آئے، پہلے اپنی ماں کے پاؤں دبائے پھر اپنے باپ کے پاؤں دبائے، بلکہ یہاں تک امام اہل سنت نے لکھا کہ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ 3 حق ماں کے ہیں اور 1 حق باپ کا ہے۔